اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اللہ لیس بظلام للعبید صدق اللہ العظیم۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں عبدالحمید خان جلی صاحب کی خدمت میں حاضر۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف کورونا جیسی قدرتی آفت اور لاک ڈاؤن میں بے روزگاری کی مار سہتی، بنیادی ضرورتوں سے ترستی، جسم سے اپنا رشتہ توڑتی ہزاروں قیمتی جانیں ہیں، تو برسوں تلک اپنے خون پسینے سے پائی جمع کر کے گھاس پھوس کے آشیانے میں چند سانسیں بسر کرنے والے، آپ کے لیے عشرت قدیں تیار کرنے والے، فساد کی آگ اور سیلاب کے بھاؤ میں اپنا سب کچھ لٹانے والے میرے مزدور بھائی بہن بھی ہیں۔ پنکھوں سے جھولتی اور معصوم بچوں سمیت ٹرین کے آگے کود کر خود اپنے نازک جسم کو چیتڑوں میں اڑانے والی انتہائی بے بس مائیں ہیں، جنہیں سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آئے، روح کانپ اٹھے۔ تو ہنر مند تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد گڑھے کھودنے پر مجبور۔ اگر ایک طرف سرحد پر تعینات فوجی جوان ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو وہی اس مہاماری میں ڈاکٹرز، نرسز، انسانیت نواز پولیس برادری اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں۔ خدا کے کتنے ہی نیک بندے، جس میں عام انسانوں سے لے کر سوشل ورکرز تک بلا فرق دھرم، اپنا سکھ، چین، راحت و آرام چھوڑ کر مصیبت کے ماروں کی مدد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ انتقال پر انہیں ان کی آرام گاہ تک پوری احتیاط کے ساتھ پہنچانے، انتم سنسکار میں ان کے مذہبی روایات کے مطابق بھائی چارے کی مثال بنے مسلم نوجوان آگے نظر آئے۔ گردواروں، مسجدوں، مندروں اور چرچوں میں دعائیں اور پرارتھناؤں کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بچانے میں کھانا پینا، دوائی، علاج جیسے نیکی اور ثواب کے کام کے علاوہ لاچار غریب مزدور بھائیوں کو گھر پہنچانے والے سونو سود، حاجی عبدالغفور پٹھان اور پاپو تمبڑی جیسے مہان لوگ ابھی ہمارے سماج میں زندہ ہیں۔ ان جیسے ہزاروں درد مندوں کو دی مسلم فاؤنڈیشن کا سلام اور دل سے دعائیں۔ دوستو، دوسری طرف اگر اس بیچارگی بھرے ماحول میں جہاں اپنے بھی پرائے ہو گئے، تو اسی سماج میں ذہنی طور پر کینسر زدہ کچھ مریض وہ بھی پائے گئے، جنہیں خدا کے اس عذاب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فکری طور پر قلاش، مانسک طور پر مفلوج، کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود تن کے غریب اگر اپنے کمزور، دکھی، مجبور مزدور بھائی بہنوں اور بچوں کے زخموں پر ہمدردی، محبت، انسانیت اور مالی مدد کا مرہم نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم چپ اور خاموش رہنے کا احسان تو کر ہی سکتے تھے، کہ بجائے سوشل میڈیا پر اپنی عیاشی آوارگی کے وہ سارے گھٹیا نمونے جس سے شیطان اور جانور بھی شرمسار ہو جائے، انسان ہو کر بھی آخر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ نئی نسل کے سامنے کیا اگزامپل سیٹ کر رہے تھے؟ عمدہ پکوانوں، کھان پان، گھروں کی آرائش، زیبائش، پارٹی بازی، ناچ گانے، دھینگا مستی کے وہ سارے ولگر انداز، بیڈ روم سینز جس سے ہمارے سماج کے ایک بڑے طبقے کی توہین لازم آئے، کیا یہ ان کے زخموں پر مرچ رکھنا نہیں ہے؟ ایسے وقت میں جب حالات کی ماری اور حد درجہ ستائی ہوئی عوام اناج کے دانے دانے، پانی کے قطرے قطرے کو محتاج، دوا اور علاج کے بغیر راستوں پر تو کہیں ریل سے کٹ کر مرتے رہے، جو اپنوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھائے، سائیکل کے ڈنڈوں پر بٹھائے، مردہ بچے کو گود میں لیے، ہزاروں میل شدید تپتی گرمی میں بھوکے پیاسے ننگے پیر چلتے رہے، کہ معصوم بچوں کے پیروں میں چھالے پڑتے رہے، دم توڑتے رہے، اور ہمارے اندر احساس نام کی چنگاری تک نہیں، جبکہ آپ شراب و شباب کی مستی میں ڈوبے رہے اور اس کی فخریہ نمائش کرتے رہے۔
کیا یہ آپ کے انسان ہونے کو درشاتا ہے؟ کیا یہی میرے عظیم بھارت کی سبھیتا اور سنسکرتی ہے؟ کیا یہی ہماری مولبھوت پرمپرائیں ہیں، جہاں سیتا، سرسوتی، لکشمی، پاروتی، جیجا ماتا، ساوتری بائی پھولے، رضیہ سلطانہ، چاند بی بی، رانی لکشمی بائی جیسی عظیم اور بہادر خواتین کی پیدائش اور پرورش ہوئی؟ سوچئے عورت ذات کا یہ کس قدر لیچر، سستا اور بازاری کرن کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں بندگان خدا آج بھی آس پاس کے مارے پرامید اور حسرت بھری نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوچئے ذرا، آپ کی بے ہودگیوں، بے ضمیری، بے غیرتی، بے حسی پر ان کے جذبات اور احساسات پر کتنی گہری چوٹ لگتی ہوگی۔ کیا ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی؟ ان کی نظروں میں آپ کے لیے وہ عزت اور احترام باقی رہے گا جو سونو سود کو ملا ہے؟ دراصل آپ خدا کے بندوں کو جان بوجھ کر نہ صحیح اپنی مفاد پرستی کے لیے انہیں چڑھا کر، ان کا مورال ڈاؤن کر کے، جو پہلے ہی حالات کے مارے نیم مردہ ہو چکے ہیں، آپ اپنے پیدا کرنے والوں کو ایک طرح سے چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے غصے کو اپنے حق میں دعوت دے کر خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کا کام کر رہے ہیں۔ فرعون کا 400 سال تک سر نہیں دکھا، مگر جب پکڑ میں آیا تو آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ دوستو، خدا کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے جلال و جبروت کے شایع نشان ہے کہ اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی درجے کے کسی بندے کا کوئی مذاق و تماشا بنائے، جس سے اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ پر آنچ آئے اور آپ کی کرتوتوں سے وہ للچائے، ترسے اور ہر طرف سے ناکامی اور مایوسی میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو قانوناً، اخلاق اور مذہباً جرم ہو، جسے وہ شارٹ کٹ کامیابی کے بطور ہتھیار استعمال کرے، تو ذرا سوچئے اس کے پاپ کس کے کھاتے میں۔ میرے اللہ، میرے ایشور کو یہ قطعی پسند نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی خوبصورت دھرتی اور اس کے لہلہاتے چمن میں کوئی نفرت و حقارت کے زہریلے بیج بوئے۔ ارے کم از کم موقع، محل اور وقت کی نزاکت کو تو دیکھیں کہ آخر ہم پر ایسے سفاک اور دردناک حالات کیوں گزر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاپی ہو گئے ہیں، ہم ظالم، غاصب، وحشی درندے، ابلیس سے بدتر، کہ آج اسے اپنے وجود پر فخر اور انسانوں کی حیوانیت پر شرم آ رہی ہوگی۔ ارے ہم دوسروں پر نہیں، خود اپنے آپ پر تو اتنا احسان کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے اندر کی گندگی کو باہر بدبو پھیلانے کے لیے تو نہ پھینکیں۔ دوستو، بھائیوں اور میری بہنوں، وقت، دولت، طاقت اور قابلیت، یہ سب کچھ خدا کی امانت ہے۔ اس کا غلط، غلیظ اور فضول استعمال کسی کا رتی برابر نہیں، دنیا و آخرت میں ہمارا اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ افسوس، صد افسوس، اوروں کا شکوہ ہی کیا، ہماری مسلم برادری خدا فراموشی کا توق گلے میں ڈالے، بے حسی کے سمندر میں غرق، چلے ہم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے مصداق، خود کو زیادہ ماڈرن، پروگریسیو، سیلیبریٹی ہونے کے بھرم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کے بجائے آج بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ جھوٹی شان بگارنے کے لیے شادی، منگنی، برتھ ڈے پارٹی اور ہر قسم کے رسوم و رواج جس کا دین و شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، مثلا بچے کی پیدائش، اس بقرعید اور رمضان میں باوجود لاک ڈاؤن کے مہنگی ترین شاپنگ کا جب بھی موقع ملا کسر نہیں چھوڑی گئی۔ فضول خرچی میں یہ کوئی کانوں سنی نہیں، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ اگر ہم ذرا اپنے آس پاس نظریں نہ بھی دوڑائیں تو زوردار آوازوں میں الا ماشاء اللہ جنہیں نیکی اور انسانیت کی خدمت کی بفضل تعالی توفیق و سعادت نصیب ہوئی، ورنہ آج بھی گھر کے گھر ہمارے تھیٹروں میں تبدیل رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی، کامیڈی شو اور مختلف سیریلوں میں مست مگن قہقہے ہر طرف بے خوف و خطر سنائی دیتے ہیں۔ چلیے کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، مگر حد سے زیادہ ہماری ڈھٹائی اس لیے بھی کہ ہمارے
مالی اور عہدے پر فائز کسی پوزیشن کی برتری، جسے احساس کمتری کی جڑواں بہنیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ کجی اور گرمی سے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کچھ ہوا بھی تو ہمارے پاس بھرپور مالی وسائل ہے، کہ اسی گھمنڈ نے اچھوں کی ہوا نکال دی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج بڑی بڑی سوسائٹیز میں کام کرنے والی گھریلو خادمائیں رو رہی ہیں کہ کورونا کے سبب آؤٹ سائڈر کے لیے گیٹ بند ہیں۔ آٹو رکشہ ڈرائیورز، جن میں ہم لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، مساجد کے امام، مؤذن حضرات فارغ وقت میں دینیات پڑھاتے ہیں، سب کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں، ہم ظالم ہیں۔ اگر ہم توبہ و استغفار کرتے کہ مولا کریم ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، پکڑ نہ فرما کے بجائے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں؟ دوستو، خدا کا فرمان ہے کہ میں اپنے کمزور لاچار بندوں کے طفیل ہی تمہیں دولت اور رزق دیتا ہوں، اور تم اس بات کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہو کہ ان کی ضرورتوں اور تکلیفوں کو سمجھو اور اسے پورا کرو، نہ کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالو۔ سوال یہ کہ وہ اپنا مال، عہدہ جو خدا کی امانت اور غریبوں کا اصل حق ہے، جس کا ظلم و جبر اور بے شرمی کے لیے استعمال اور استحصال جو شیطان کا نقش قدم ہے، ہمیں اس مالک کے دو جہاں کے جاہ و جلال کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا کر سکیں گے؟ جو کہ اس نے لینا ہی لینا ہے۔ پائی پائی کا حساب دیے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کل کو ہم دل و دماغ کے اندھے اور بہروں سے ضرور سوال کرے گا کہ پونا میں میرے اتنے بندے خودکشی کر چکے، میں وہاں موجود تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ یقیناً پوچھے گا کتے کے منہ سے روٹی چھینتا ہوا میرا ایک لاچار بندہ، ریل کی پٹری پر مسافروں کا جھوٹا کھانا سمیٹا ایک مفلس بندہ، راستے پر گرا ہوا دودھ جمع کرتی وہ مجبور عورت، مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہوا وہ ذہنی مریض، کوڑے دانوں پر اپنے پیٹ کی سلگتی آگ کو بجھانے کے لیے چوہوں کے درمیان روٹی تلاش کرتے میرے وہ کمسن پھول، بھات بھات کہہ کر دم توڑتی میری ایک معصوم بندی، ننھی منی گڑیا کو نشے کا انجیکشن لگا کر مردہ حالت میں بھی وحشی درندے اس پر ٹوٹتے رہے، تم دیکھتے رہے؟ میرے سٹاک میں وہ سب آنسو، آہیں، کراہیں، تڑپتی سلگتی روحیں جمع ہیں، سب کا حساب ہوگا، یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دوستو، ہم ظالم اپنے پیدا کرنے والے سے متعلق ذرا سوچیں، کیا جواب دیں گے؟ یہ سارا خمار اور خواب صرف ایک جھانکی ہے جسے قرآن مکڑی کے جالے سے تعبیر کرتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ دوستو، اگر ہمارا اپنا ذاتی عمل ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے تو سمجھ لیں کہ سب کچھ کے باوجود ہم بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ دوستو، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، خود اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی آنے والی لمبی زندگی، اپنی نسلوں اور اپنے مذہب کے لیے رسوائی اور بربادی کا توشہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے مزدور پیشہ طبقے کے متعلق جذبات و احساسات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے۔ ہم غریب تو تنکوں کا ڈھیر ہے، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہہ گئے، مگر تیرا حال یہ کہ نہ ہوا تیری نہ دیا تیرا، تو نشے میں کس لیے چور ہے، کوئی ایک چیز تیری نہیں تجھے پھر بھی اتنا غرور ہے۔ ارے ہم پیٹ میں جمع شدہ اپنی گندگی کو تک نکالنے میں اس کے محتاج ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ راستہ بند ہو جائے تو ساری قابلیت دھری کے دھری رہ جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سماج میں برائی اور بدکاری کو پسند کرتے، پھیلاتے اور اس پر فخر کرتے ہیں، وہ یقیناً دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ ارے احساس کمتری کے مارو، وقتی کھوکھلی نمائشی وینٹیلیٹرز پر زندہ مریضوں، ہماری دولت، قوت،
وقت اور صلاحیت یہ سب خدا کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ ان ساری نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہی دین فطرت ہے، یہی اسلام ہے۔ دھرتی پر مہاماری یہ انسان کے خدا بننے ہی کے نتائج بد ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نفس پرستی کے بجائے خدا پرست بن جائیں۔ ہمیں سکون، سچی خوشی اور حقیقی کامیابی مظلوموں کی مدد، ان کی داد رسی اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونے سے ملتی ہے، نہ کہ طاغوت کی غلامی اور چمچہ گیری سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی اگر میرا کوئی بھائی اپنی پریشانی لے کر حاضر ہو تو میں اپنا اعتکاف توڑ کر اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ نام نہاد پارساؤں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، جو بجائے زخمی دلوں کا مرہم بننے کے ان الفاظوں کے ذریعے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، مرچ رکھنا بڑی دینداری سمجھتے ہیں، جبکہ ہم نے کسی اللہ والے سے یہ بھی سنا تھا کہ کسی بھوکے انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 سجدے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ عالم۔ مولا کریم، ہم بولنے، سننے اور سنانے والے زیادہ عمل صالح کے محتاج ہے، ہم سب کو معاف فرما، حق گوئی کو ہمارا شعار اور انسانیت کے لیے اسے شفا کا ذریعہ بنا۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ دعا میں یاد رکھے آپ کا اپنا بھائی عبدالحمید خان جلیس، کونڈوا، پونا، مہاراشٹر، انڈیا۔